سکزوفرینیا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیوں یہ اتنے لوگوں میں گھر میں سارے لوگ فرد ٹھیک ہے اور ایک دم سے ایک ایج میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کچھ عجیب سمپٹمز نمایاں ہو رہے ہیں اور یہ سکزوفرینیا کا پیشنٹ ہو گیا؟ دیکھیں سکیزوفرینیا یہ برین میں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں کہ کسی ایک شخص کو کیوں ہوتا ہے. اس میں آبویسلی کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں, پھر کچھ پری نیٹل کمپلیکیشنز کی وجہ سے بھی سکیزوفرینیا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انوائرمنٹل فیکٹر جو عام طور پر دنیا کی روٹین لائف کی سٹریسز ہیں. تو یہ جب ساری چیزیں ملتی ہیں تو تب کسی شخص کو سکیزوفرینیا ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ اگر سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ بھی کامن نہیں ہے. یہ تقریباً 1 لاکھ میں کوئی 300 لوگوں کو سکیزوفرینیا ہوتا ہے 1 لاکھ میں سے. اب لیکن اس میں نا سمٹمز تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے. اس میں جیسے ابھی آپ نے بریک سے پہلے بڑی اچھی بات کی کہ کسی کو بھی کوئی بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آبویسلی یہ جسٹ لائک کہ جیسے کھانسی زکام بخار ہو گیا تو اسی طرح سے اسٹریس, انگزائٹی, او سی ڈی, سکیزوفرینیا بھی ہو جاتا ہے. یہ کوئی کمزوری کی نشانی نہیں ہے, اس میں کوئی گھبرانے والی, کوئی چھپانے والی, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, اس میں ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز اس میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جو سکیزوفرینیا کے لوگوں کو جو ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنز ہوتے ہیں نا, ان کو بہرحال ڈسکریج کرنا لازمی ہوتا ہے. عام طور پہ میرے ایکسپیرینس میں یہ آیا کہ اگر کسی کو لگے کہ جی اس پہ کوئی جادو ہو گیا یا اس کو کوئی سایہ یا اثر وغیرہ ہو گیا تو ارد گرد والے لوگ اس کو ری انفورس کرتے ہیں, ہاں فلاں کو بھی ایسے ہو گیا تھا, ہاں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, باباؤں کے پاس لے کے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ان کی سمٹمز ری انفورس ہوتی ہیں. جو آپ کا کوسچن تھا کہ یہ ہوتا کیوں ہے, تو ابھی تک اگر کسی میں کچھ ایسی ٹینڈنسیز ہیں اور دوسرا انہوں نے بیہیویئر کو لرن کر لیا ادھر ادھر سے سن کے کہ جی اثر ہوتا ہے, وہ کسی ایسے ان ایجوکیٹڈ بابا کے پاس چلے گئے جس کو شاید خود اپنے آپ کو سکیزوفرینیا یا اس طرح کے زیادہ تر مسئلے ہیں, بائی دا وے ایسے لوگوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں مسئلے نارمل لوگوں سے. یہ جو لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں نا, ان لوگوں میں جنرل پاپولیشن سے زیادہ مسئلے پائے جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی کہ ہاں فلاں نے یہ کچھ کیا ہے, اس کی وجہ سے چیزیں ری انفورس ہو گئی. جینیٹک فیکٹر, کیمیکل امبیلنس, لائف کے سٹریسز, پھر عام طور پہ کوئی ریلیشن شپ کے ایشوز وغیرہ بن گئے جس سے بہت زیادہ سٹریسز آئیں, کوئی پروفیشنل لائف میں سٹریسز آئیں. اس کے بعد یہ جو چیزیں ری انفورس ہوئیں, سنا سنی کہ ہاں جی میرے اوپر بھی ہو گیا تھا, آپ کے اوپر بھی ہو گیا, یہ ساری چیزیں مل کے کسی کو سکیزوفرینیا میں بناتے ہیں. پروفیسر صاحب اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ بتائیں اس کا سلوشن کیا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ممکن ہے, کن اسٹیجز میں علاج ہو سکتا ہے, ممکن ہے, اور کیا اگر اس کے فائنل اسٹیجز کی طرف چلے جائیں تو کیا اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے؟ اس پر بات کریں گے, مگر ہمایوں کی کال لیتے ہیں راول پنڈی سے, ضروری ہے. السلام علیکم ہمایوں جی. اچھا, میں یہ اس بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کل یہ بیماری جو ہے نا یہ میڈیا کے ہر بندے کو ہے. آپ نے میری بات کا برا نہیں ماننا, جتنے اینکر بیٹھے ہیں آپ کے یہ آپ کے جو میڈیا کے اوپر یہ کہتے ہیں ہمیں سنا جائے دوسرے کو نہ سنا جائے, چاہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. یہی بیماری پوری آپ دیکھیں نا تو یہ چل رہی ہے. یہ یعنی کہ کسی اینکر کو آپ دیکھ لیں, جب وہ بات کرتا ہے تو وہ دوسرے کی بات نہیں سنتا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ سمٹم بتا رہی ہیں یا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو یہ تو پھر ہر اینکر کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں. اچھا, آپ دونوں بیٹھے ہیں, آپ کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بیماری ہر آدمی کے اندر موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, دوسرا کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. اصل اس بیماری کا جو انہوں نے لب لباب نکالا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, مجھ پہ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے, جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا مجھے زیادہ سنا جائے, میری بات کو زیادہ مانا جائے. یہ اچھا, اس پہ آپ میرے ساتھ ہی رہے گا کہ میں آپ سے بات کری تھی, کال نہ بند کیجیے گا, 1 منٹ رکیے گا. اچھا ہمایوں صاحب, اب میں نے آپ کی سنی, اب میری سننی ہے آپ نے, ورنہ پھر یہی والی بات ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ جو ہے میری بات جو ہے وہ سنی جائے اور باقی کسی کی نہ سنی جائے. دیکھیں معاشرہ اس چیز پہ چلتا ہے جس کے پاس نالج ہے, جس کو بات کا پتہ ہے, جس کے پاس ریسرچ ہے, جس کے پاس علم ہے, وہ بولے. اینکرز کے پاس یہ سین ہوتا ہے کہ اینکرز کے پاس نالج ہوتی ہے, اینکرز کے پاس ریسرچ ہوتی ہے, اینکرز کے پاس کام ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سے ایسے گیسٹ آتے ہیں جن کے پاس لیک آف نالج ہوتی ہے. دے اونلی وانٹ ٹو کم آن ٹی وی اینڈ اسٹف اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیئر دکان اینڈ پکوان اسٹف آل دیٹ. ڈاکٹر صاحب تو بہت اچھے ہیں, مگر میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہی ڈاکٹرز, ایسے ہی لوگ آئیں تاکہ جس پہ ہم بات کریں وہ آپ کے کارآمد ہو, آپ کے کام آئے, آپ کی رہنمائی ہو سکے. میرے ٹاپکس بھی ایسے ہوتے ہیں. میں ہوں فیشن فیلڈ سے, میں ہوں ایکٹریس, مگر اس کے باوجود میں وہ سارے کام کرتی ہوں جو باقی سارے نہیں کر رہے. میں آپ لوگ کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے شو کرتی ہوں کیونکہ میری ریسرچ بہت ہے, میں پڑھتی بہت ہوں, میرا کام ہی اسی پہ ہے, میرا دماغی اسی پہ, میں یہی کام کرتی ہوں.
تو مجھے یہی کام آتا ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں. ہاں مگر جس کی کوئی نالج یا کسی کی بات غلط ہوتی ہے تو میں سنپ کر کے اس کو ٹھیک ضرور کرتی ہوں, اس کو درست ضرور کرتی ہوں. میں نہیں چاہتی میرے گیسٹ کے تھرو بھی کوئی ایسی بات آپ تک پہنچے جس پہ آپ عمل کر کے اور اپنے جو ہے نا گاڑی کو اس طرف لے جائیں اور اس طرف رخ کر لیں. تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ پوری دنیا اسی نفسا نفسی کے دور میں چلی گئی ہے اور یہی کرتی ہے, چاہے آپ کے ساتھ 2 منٹ آپ کا دوست بیٹھے گا وہ یہی کہے گا کہ یار میری بات سنی جائے, اس بندے کی بات نہ سنی جائے. گھر میں بھی آپ کا کوئی بڑا چھوٹا میاں بیوی آپس میں اسی بات کی لڑائی ہے کہ میری بات سنو, سامنے کی بات نہ سنو. بات نہ سننا از ناٹ دا سکزوفرینیا. آپ نے شاید ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو غلط لی ہے. کسی کی بات کو اگر بحث یا مباحثہ یا کوئی بات ہو رہی ہے اور کوئی نہیں سن پا رہا ہے یا کوئی دوسری بندہ بات کر رہا ہے, یہ سکزوفرینیا نہیں ہے. آپ نے دیکھے نا رہنمائی آپ کی تھوڑی سی غلط ہوئی ہے یہاں پہ. سکزوفرینیا کچھ اور بتا رہے تھے مگر یہ کہ بات کہیں اور سے اور چلے گئی. کیا آپ نے یہ بتایا کہ سکزوفرینیا یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی بات نہیں سن رہے, نہ سمجھ رہے؟ یہ بولا تھا آپ نے. اس میں دیکھیں اسکیزوفرینیا جیسے میں نے ابھی ایک ورڈ میں سمرائز کیا تھا کہ ریئلٹی کی ڈسٹورشن ہوتی ہے, اور وہ جو ریئلٹی کی ڈسٹورشن ہے حقیقت کو وہ شخص انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, وہ کلینکل لیول تک اسکیلیٹ ہوتا ہے. جو ان کی بات تھی کالر کی بڑی مزیدار انہوں نے بات کی. یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں, عام طور پہ نا ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کسی کا تھوڑا سا بھی بیہیویئر اگر پسند نہیں آیا تو فوری طور پہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے, آپ کو ذہنی مسئلہ ہے, آپ کو یہ ہے. ایسی بات نہیں ہے, ریہیب تک پہنچا دیتے ہیں بندے کو. جی ایگزیکٹلی, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نا اپنے اپنے پرسنالٹی کے ڈائنامکس ہوتے ہیں. جیسے فار انسٹنس کچھ لوگ زیادہ بولتے ہیں, کچھ لوگ کم بولتے ہیں. اچھا دونوں ہی ٹھیک ہیں. کچھ لوگ ذرا اپنے پوائنٹس پہ سٹک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ذرا تھوڑا سا کرٹسی میں اپنے پوائنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر یہ سکزوفرینیا بیماری نہیں ہے, یہ بات کہہ رہی ہوں, بات لوگوں تک غلط جا رہی ہے. یہ نارمل ہے, یہ نارمل ہے, یہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ تو ایک عام ہیومن ہے, بات کرے گا, بحث کرے گا, بولے گا, سب کچھ ہے. پرسنالٹی میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے پرسنالٹی کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, یہ بیماری نہیں ہے. اچھا بائی دا وے پھر ایک اور چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص پرفیکٹ بھی نہیں ہے. ٹیمپرامنٹ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں, اور کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے نا. کسی میں ہم کہیں جی کہ کوئی خامی, کوئی کمی, کوئی کوتاہی نہ ہو. کسی کا بیہیویئر اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے, کسی کی سوچ نہیں پرفیکٹ, کسی کی پرسنالٹی نہیں پرفیکٹ. جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی میری بات مانی جائے, میری سنی جائے, چلیں جی یہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے, اوکے فائن, یہ ایک امپرفیکشن ہے. دوسرے شخص میں اسی طرح کی کوئی اور امپرفیکشن ہوگی. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ امپرفیکشنز لوگوں میں ہوتی ہیں, پرفیکٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں. اور پرسنالٹی بھی ہر شخص کی اپنی اپنی ہوتی ہے. جیسے لک ہماری ڈیفرنٹ ہے تو ہمارے پرسنالٹی کے ڈائنامکس, بولنا چالنا, سمجھنا سننا, پرسیو کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہے. پرفیکٹ کوئی نہیں ہے لیکن اس میں بیماری کوئی نہیں ہے. اسکیزوفرینیا, ایون کہ اس کو اسکیزوفرینیا تو بہت بڑی ایک ہم اس کو بیماری کنسیڈر کرتے ہیں. یہ تو انگزائٹی ڈپریشن عام طور پہ جو ایک انیشیل سٹیجز ہوتے ہیں, یہ تو وہ بھی نہیں ہے, یہ جسٹ پرسنالٹی ڈائنامکس ہے. سکزوفرینیا بیسکلی جو آپ نے بتایا, جو سمجھایا, وہ ایک ایسا ایلوژن ہے جس میں کوئی کسی سے ملتا ہے, بات کرتا ہے, کسی کو دکھائی ان کو کوئی دے رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں. دس از کالڈ سکزوفرینیا. آپ جب آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے تو آپ اس کو صرف اور صرف باباؤں کے پاس لے کے جاتے ہیں, کالا علم کرانے والے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, پھر گھر میں کسی ایک کونے میں کر دیتے ہیں, اندھیرے کا شکار کر دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا ہے. یہ کیمیکل امبیلنس ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ریہیبلیٹیشنز کا بھی میرے خیال سے سہارا لینا پڑتا ہوگا. جی اس میں نا 2-3 طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک تو اس کا تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ سوشل سپورٹ, جیسے کہ بھی ہم نے بات کی کہ مذاق وغیرہ نہیں اڑانا, اس کو سمجھنا ہے, ان کے ہیلوسینیشن کو ری انفورس نہیں کرنا. اس کے علاوہ پھر میڈیکیشن. جہاں پہ ریہیبلیٹیشن کی بات کی تو جن کا اسکیزوفرینیا زیادہ بگڑ جاتا ہے ان کو پھر عام طور پہ ریہیبلیٹیشن میں اسائلم وغیرہ میں رکھتے ہیں. نہیں تو عام طور پہ یہ کلینک پہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور جو انٹریٹڈ اسکیزوفرینیا وہ مشکل ہے. ادروائز کسی کو اسکیزوفرینیا تو آج کل اچھی اچھی ٹیکنیکس دوائیاں آ گئی ہیں, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو ٹریٹ کرنا. کیا بات ہے. جی تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب, آپ نے کافی ہماری رہنمائی کی, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ اسی طرح لوگوں کی مدد کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آج جو ہے ناظرین ورلڈ ڈسیبل پرسنز ڈے منایا جا رہا ہے, جس پہ میرے پاس کچھ ایسے خاص مہمان ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو ملنا چاہیے ان سے, اور ان سے کچھ سیکھنے کی بھی مجھے لگتا ہے ہمیں موقع ملے گا. بٹ بریک کے بعد